الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 28 شروع کرنی ہے اور سورہ یونس کی۔ میں نے آج آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں اور قلم پن لے کے بیٹھا کریں تاکہ نوٹ لکھ لیا کریں۔ بعض چیزیں ایسی اتنی اہم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو پہلے تو یہ کلیئر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اب درس میں آتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے، خاص سٹائل ہے، خاص اسلوب ہے۔ مثلا، اور جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ قرآن اب ہمیں اس طرح سمجھا رہا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ مثلا کبھی قرآن جو ہے لکھیں آفاقی دلائل دیتا ہے، کائنات سے دلائل کہ دیکھو زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، کہکشاؤں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو۔ یہ ساری نشانیاں کس میں ہیں؟ کائنات میں ہیں۔ تو پہلا تو یہ نمبر 1 آیات کائنات سے۔ نمبر 2 آیات انفس، یعنی خود ہمارے اندر جو دیکھیں یہ پورا سسٹم اتنا حیران کن ہے۔ زبان کو ذائقہ کیسے ملا، آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کو کیسے ملا، یہ بلڈ سسٹم، یہ سرکولیشن سسٹم، یہ ہاضمے کا سسٹم، گنتے جائیے۔ ڈاکٹروں اسپیشلائزیشن کے ایک آنکھ ہی کے کتنے ڈاکٹر ہیں ذرا دیکھیں آپ۔ تو یہ ہیں آیات انفس، جو نشانیاں یا دلائل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی۔ پہلے کیا تھے جلدی بتائیں؟ آیات کائنات، نمبر 2 آیات انفس میں نے ابھی بتائی آپ کو۔ نمبر 3 مشاہداتی دلائل، مشاہدے میں جو روز مرہ کے مشاہدے میں آتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ مشاہدے سے ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، مشاہدے سے کون سی ہماری فیکلٹیز ہیں، کون سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیتیں دی ہیں جس سے ہم ان مشاہداتی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں؟ سر سماعت، حواس خمسہ، حواس خمسہ جو ہے وہ اپنے سائنس پہ پڑھی ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں سماعت دی، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت۔ وہاں تو ٹچنگ بھی آتا ہے، کسی چیز کو ہارڈ ہے، سافٹ ہے۔ ذرا سائنس کے دلائل سے بچ کے قرآن کے دلائل سمجھیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ أَفْئِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تیسرے ہیں مشاہداتی، اور وہ مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت، بصارت اور عقل و فہم دیا ہے، اور انسانوں کی یہی برتری ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جواب دہ ٹھہرائے گا کہ اگر تمہارے پاس میسج میرا نہیں پہنچا تھا انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تمہارے عقل تو میں نے دی تھی، اس عقل کے ذریعے تو استعمال کر کے تمہیں پہچان سکتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے مشاہداتی دلائل۔ پھر قرآن ہمیں واقعات سے عبرت دلاتا ہے، اور واقعات بھی ایسے سچے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں نا، سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اور دیگر جگہوں پہ، وہ سارے کے سارے انبیاء کے واقعات عبرت کے لیے ہیں۔ تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ جب وہ واقعات پڑھیں تو وہاں سے عبرت لیں، کائنات کے دلائل دیکھیں، نشانیاں دیکھیں، عقل دنگ رہ جیسی کہیں سبحان اللہ، رب کوئی عیب نہیں ہے، آپ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، اور پھر ہم اس اللہ کے تابع ہو جائیں جس کا کائنات میں یہ دیکھ رہے ہیں۔
انفس میں دیکھیں تو اللہ کے تابعدار بن جائیں کہ جس رب نے یہ نفس اور اتنی شاندار طریقے سے بنایا ہے اس کا مجھے بالکل غلام بن کے رہنا چاہیے، وہ میرا بھی خالق ہے۔ اچھا، اسی طرح مشاہداتی ہو گئے۔ اسی طرح اب ان سے عبرت کون سے؟ وہ جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پانچویں بات جو ہے وہ ہے قرآن ایک منظر کشی کرتا ہے۔ اب ابھی آج کی آیت میں یہ منظر کشی ہے۔ اچھا، اس منظر کشی سے کب آپ لطف اندوز ہوں گے، کب اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے، مجھے بتائیں۔ سر عقل و فہم، اچھی ہوگی۔ جی سر عقل اور فہم سے سر جب ہم جب وہاں اپنے آپ کو وضاحتیں اور رکھیں گے اس دلیلیں منظر کے اندر۔ سر جب ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ ویری گڈ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ پتہ نہیں ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں آپ۔ جب آپ خود اس کا حصہ بن جائیں گے، خیال میں، تصور میں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت عمدہ بات کی، سب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ یہ عقل سے کام لیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کلام کی عظمتوں کو پڑھیں۔ اب ذرا سنیں، جب آپ اب جو میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ اس کا حصہ بن جائیں اپنے خیال میں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ بات ایسی سمجھ آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ جیسے گویا کہ یہ سب حقیقت جو بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان سب لوگوں کو حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک جمع کر لیں گے۔ میں اور آپ بھی تو اس کا حصہ ہوں گے نا، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی سر، جی سر جی۔ ذرا جواب جلدی دیا کرو، جاگ کے بیٹھو۔ سر جی جب مائک کھلتے کھلتے۔ اچھا، تو جب ہم اس کا اب حصہ بن گئے اور سارے اکٹھے ہو گئے، وہاں اپنے آپ کو کھڑا دیکھیں ذرا۔ ثم نقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم فرمائیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے، اللہ کے ساتھ دوسروں پر انبیاء صلحاء اور پھر بتوں پر، اور پتہ نہیں پیروں فقیروں کو اللہ کے برابر سمجھتے رہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب یہ اپنے منظر اپنے سامنے رکھیں۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر اس وقت جب سب لوگ جمع ہوں گے ہم ان سے کہیں گے، کن لوگوں سے؟ جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم ذرا ٹھہر جاؤ نا، تم بھی ٹھہر جاؤ، اور جن کو تم نے شریک بنایا ان کو بھی ٹھہرا دو، سب کو جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کو؟ جنہوں نے شریک ٹھہرائے اور ان شریکوں کو بھی، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں وہاں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے۔ ایک طرف کھڑے ہوں گے شریک، اور دوسری طرف جنہوں نے ان کو شریک بنایا۔ اب یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خود کافی ہے بحیثیت گواہ کے میرے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور ان سب کے درمیان۔ اب اللہ جیسا، اچھا گواہی اللہ اپنی گواہی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور سب سے اعلیٰ گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رکھیں، جو حاضر ناظر ہے۔ گواہی اس کی ہوتی ہے جو گواہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو رب العالمین سے۔ تو اب رب العالمین وہاں گواہ ہیں، ادھر کھڑے ہیں مشرک، اور ادھر کھڑے ہیں جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا، پیر فقیر وغیرہ جو بھی۔ اب اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اب وہ جو ان کے شریک تھے نا، پیر فقیر ولی، وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہاں ہم بگڑی بنا دیتے ہیں۔ اب وہاں وہی انکار کر رہے ہیں ان سے
کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم دنیا میں ہمارے بارے میں کیا کرتے تھے، اور واقعی یہ بات صحیح ہے اور اس پر اللہ گواہ ہے۔ ذرا نوٹ کریں، دیکھیں ہمارا ویژن کتنا کھلتا ہے کہ جہنم کا منظر، سارے لوگ جمع، اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ جو پیر پرستی، قبر پرستی، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہاں پیر، فقیر، انبیاء، حضرت عیسائیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ وہاں کھڑے ہوں گے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو آیت 29 کی؟ جی سر۔ جی اچھا سر، ادھر جی سمجھ سر، آئیے۔ سر اس جی کے سر، لیے جی سر۔ کہیے ربنا لا تؤاخذنا نہیں، ربنا ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ آمین آمین۔ لیکن اب دیکھیں نا، اس منظر کا حصہ بن کے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے آپ کو، وہ کبھی اور طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے سر جی جی سر جی، یہ جو ہے وکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، ہاں، اس میں وہ آیت آ سکتی ہے والاول والآخر والظاہر والباطن خدا کے وهو لیے، بكل خدا شيء کے عليم۔ لیے اب اس وقت پہلی بات کو سمجھیں۔ گواہ اس آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو، جو اس معاملے کو دیکھ رہا ہو۔ اللہ ہر حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اول اور آخر کو کیوں یہاں جوڑ رہے ہیں؟ سر جی پوری آیت هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء وہ علیم۔ اللہ کی دیکھیں، وہ اللہ گواہ ہے جس کی آپ صفات بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ دیکھیں، بات جب سمجھا رہے ہوں تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر آیت کو دیکھیں کہ واقع وہ اللہ کی صفات ہیں۔ انہی صفات والی ہستی حاضر ناظر ہوتی ہے، اور اسی کی گواہی موسٹ ریلائبل ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ جی سر۔ ایک پہلے دیکھیں نا، ایک بات دیکھیں، سمجھیں۔ جب آپ اور میں پڑھا رہے ہیں نا، ہم نے لوگوں کو بات سمجھانے کا آسان ترین طریقہ، اگر پہلے ہم ان کو جو الجھا دیں گے صفات میں، پہلے آپ ان کو بتائیں کہ اللہ ہی کیوں اس کی شہادت کافی ہے، گواہی کیوں کافی ہے۔ وہ حاضر ناظر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ تو صرف یہ جو کچھ سامنے ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کائنات کی ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس کی گواہی ہی معتبر گواہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے آیت 29 کے بارے میں تو ضرور پوچھیں، لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید منظر کشی کرتا ہے، ایک منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کا حصہ بن جائیں، پھر اس کو اس حصے میں رہ کے سمجھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس آیت کے منظر کشی سے سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس منظر کو دیکھ کے بھی اگر میں نے دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کی تو میری اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سر جی ایک دفعہ یہ بتا دیں، وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون۔ ہاں، کیا یہ کہا؟ رہ گئی تھی تھوڑی جی یہ رہ گئی تھی، یہ ہاں، 28 ساری بالکل ٹھیک ہے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور وہ جو شرکاء جنہوں نے شرک کیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جن کی وہ سمجھ رہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، یہ دنیا میں بگڑی بنا دیں گے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو شریک کہیں گے، تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ انکار کر دیں گے۔ دیکھیں نا، وہ عالم غیب تو نہیں ہے کہ یہ ان پیچھے کہہ رہے ہیں پیر صاحب آئیے، پیر صاحب ہمارا یہ کریے، اور ان کو پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ جو کس کو پکار رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟
جی سر. تو آپ جیسے میں نے آپ کو لکھوایا ہے نا، آپ اسی انداز میں ان کا حصہ جب تک بنیں گے نہیں نا تو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 30 میں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا. جب وہاں سارے مجمع جمع ہوگا، یہ سب مناظر دیکھے گا کہ یہ جو شرکاء ہیں جنہوں نے شرک کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کیا کرتے رہے، تو بندے کو خود خیال آئے گا کہ بھائیلا یہ اب ان کا یہ حال ہے تو میں نے کیا کیا دنیا میں، کہ کوئی نیک عمل کیے ہیں نہیں. مومن بڑا مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی اپنی استطاعت تک کی حد تک اللہ کے حکم پہ گزاری، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور وہاں اس منظر میں، اس محفل میں جب سارے دنیا کے انسان پریشان حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکینت عطا فرمائے گا ان کی دنیا میں نیکیوں کی وجہ سے. اور وہ جتنے لوگ بد عمل بے عمل مشرک ہوں گے وہ سخت پریشان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی پریشانی سے بچائے. آمین. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس موقع پر، یعنی اب اس منظر کو یاد رکھیے، ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے. وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے. کس کے پاس لوٹائے جائیں گے؟ اللہ مولاہم الحق، وہ جو ان کا حقیقی مولا ہے، حقیقی مالک ہے. دنیا میں اس کو یاد رکھ کے گزارا ہے تو ٹھیک، ورنہ اب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جس نے سارے دنیا کو جمع کر دیا ہے، ظالموں کو بھی، مظلوموں کو بھی، مومنوں کو بھی، تو حق تو مولا حق تو یہ ہے، حق کا ولی تو یہ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے. دنیا میں جو کن پیروں فقیروں کے بارے میں جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا کے خود بھی مطمئن ہوتے تھے، لوگوں کو بھی رائے حق سے بھٹکاتے تھے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ پیر فقیر سب گم اور وہ پریشان. ہوئے ہوئے ہوئے، اس وقت بندے کو احساس ہوگا کہ میں نے شرک کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے. جس پر مجھے بھروسہ تھا وہ مجھے آج کسی کام کا ہی نہیں نظر آ رہا. تو شرک مشرک کا حال دیکھیں، اس منظر میں دیکھیں، اور ہر آدمی اس وقت یاد کرے گا میں نے دنیا میں کیا کیا ہے. کیونکہ آج اس مولا حق کے سامنے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. کوئی عہدے تو اور پریشانی کا باعث ہوں گے کہ ہم نے تو جواب دینا ہوگا. یقین مانے یہ ججز جو حق کو چھپا کے غلط فیصلہ کرتے ہیں، قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا ان کا، بہت برا. وہ حکمران جو عوام کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو اللہ کا امانت نہیں سمجھتے، اس عہدے کو، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ان کی پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور یہ منظر ہمارے سامنے ہوگا تو اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. مولا الحق وہ حقیقی مالک ہے، ہم دنیا میں جن کو سمجھتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ وہ پیر فقیر کہیں نظر نہیں آئے، بت کہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی سوال، کوئی بات جو آیت 30 کے بارے میں ہو؟ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے آخرت کا مختلف طریقوں سے. بھلا کیوں آیا ہے؟ یہ اتنا ریپیٹ کیوں ہوا ہے؟ سر انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور آخرت کو یاد رکھے.
دنیا میں زندگی اس طرح گزارے کہ ایک دن یہاں اس نے پہنچنا ہے. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، وہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ جزوی ہے. منظر سامنے رکھ کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھ لو یہ ہوگا آخرت میں، اس لیے ہوش میں آؤ. دنیا میں ذمہ داری جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، مال و دولت کی آزمائش، عہدوں کی آزمائش، کوٹھیوں مربوں کی آزمائش، اس آزمائش کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. کیوں؟ یہ مناظر ہیں آخرت کے، اور یہ سارے مناظر صرف اس لیے ہیں کہ دنیا میں انسان بار بار اس کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں عقل سے کام لو، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو تاکہ آخرت کی ضلالت و گمراہی کی وجہ سے پریشانیوں سے بچ جاؤ. قرآن بار بار، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخرت کا ذکر کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سر مالک مالک یوم الدین، اس سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے. ہوش میں آؤ. جو ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں کہاں آیا ہے وبالآخرات هم یوقنون؟ آپ دیکھا آپ نے، کوئی صفحہ قرآن کا خالی نہیں ملے گا آپ کو. ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ اصل مقصد جس کو قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، مولا حق کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ منظر ہے جو اس آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب سنیں. اچھا، یہ جو آیت 31 میں آ رہا ہے نا، یہ وہ دلائل ہیں، یہ دلیل ہے. اب آ رہا ہے، دیکھیں کیسی دلیل ہے. کافر سے بھی سوال کریں نا، جیسے یہاں آ رہا ہے، بڑے غور سے سنیں. قل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، من یرزقکم من السماء والارض، کون سی وہ ہستی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتی ہے؟ کتنا زبردست سوال ہے. پھر دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں تمہاری سماعت بھی اور تمہاری بصارت بھی. اب آپ کو سماعت اور بصارت کی اہمیت کو سمجھنا ہونا تو کسی اندھے سے پوچھیں جا کے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو ایک مانگنے والا گروپ ہوتا تھا، اندھے ہوتے تھے. تو وہ جو کلمہ کہتے تھے آج مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے اکھیاں والو، اکھیاں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. کتنی زبردست بات ہے. یہ سارے جو مناظر ہم انجوائے کرتے ہیں دیکھ کر آنکھوں سے، اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو سوچیں کہ انسان کیا ہوگا. اس پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ کان جن سے تم طرح طرح کی آوازیں سن کے کبھی محظوظ ہوتے ہو، کبھی غمناک آہیں سن کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہو، یہ اس پر بھی کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. امن یملک السمع والابصار، کس کے قبضے قدرت میں ہے تم بساط اور آنکھیں. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون سی وہ ہستی ہے جو زندہ کو مردہ میں اور مردے کو زندہ کرتی ہے. اب آپ 3 صفات اللہ کی آئی ہیں یہاں. پہلی کیا ہے؟ آپ لکھیں اپنے قرآن پر، قل من یرزقکم من السماء والارض، نمبر 1 ہے. امن یملک السمع والابصار، 2. ومن یخرج الحی من المیت، کون سی ہستی ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتی ہے، وہ یخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے. یہ نمبر 3. نمبر 4، ومن یدبر الامر، اور کائنات کے سارے کاموں کی تدبیر کون کر رہا ہے، پلاننگ کون کر رہا ہے. 4 سوال ہیں اس آیت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جس کسی سے پوچھے، کسی کافر کٹے کافر سے پوچھ لے، کیا جواب دے گا بھلا؟ بتائیں نا۔ اللہ فَسَيَقُولُونَ اللہ اللہ تعالیٰ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو پس وہ کہیں گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی چار کام کر سکتا ہے۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں ایسی دلیل جو سامنے والے کو منوا کے چھوڑے۔ اچھا، اب آخری ٹکڑا، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ جب یہ طاقتیں اس قدرتیں اس کی ہیں اور اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تو پھر اس بات سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اور اس کی ناراضگی سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو۔ جب یہ تم سب مانتے ہو کہ یہ طاقتیں اس کے پاس ہیں، تو پھر اس سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو کہ نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو، اس پہ وہ راضی اور خوش ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کا الٹ جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، کہ اللہ کی اللہ کی قدرتوں کا احساس نہ کر کے تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے ہو، تو یہ تم کیوں ڈرتے کیوں نہیں اس اللہ سے؟ جب تمہیں پتہ ہے، تم مان رہے ہو کہ یہ ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ ان ساری طاقتوں کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو۔ کوئی سوال آیت 31 کے بارے میں؟ جلدی بتائیں، آگے چلیں۔ بسم اللہ، آگے آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے وہ تمہارا برحق پروردگار، یہ تمہارا رب برحق ہے۔ اچھا، یہ ذالکم جو ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ سر اوپر کس صفات سے ریفرنس دیا ہوا ہے؟ کیا؟ تو 86 کا مالک ہے اور یہ اللہ اوپر جو تعالیٰ ساری اللہ کی کا صفات آئی ہیں، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو۔ ذالکم اشارہ ہے وہ چار جو میں نے تمہیں لکھوائے ہیں پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کرشمہ دیکھیں۔ ذالکم یہ ہے تمہارا رب جس کی وہ چار صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ چار صفات پہ غور کریں تو پوری کائنات کا نقشہ آپ کے، یدبر الامر، زمین، چاند، سورج، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، سمندر، سب آپ کی جو کائنات ہے پوری کہکشائیں ہیں، اس کا پلاننگ کون کر رہا ہے؟ پیدا کس نے کی ہے اور پلاننگ کون کرتا ہے اس کو آگے رن کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ذات۔ ہاں، تو یہ ہے ذالکم کا مطلب یہاں اس آیت میں۔ جب یہ آپ سمجھیں گے تو اش کر اٹھیں گے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا حق، حقیقی پروردگار۔ پتہ نہیں تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ آپ آگے دیکھیں نا، ایک ایک آیت پڑھیں گے تو آپ ایسا مسئلہ آئے گا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے سچا رب تمہارا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ اگر تم نے اس کو حق نہ مانا جس کی یہ ساری صفات آئی ہیں، تو پھر تمہارے حصے میں سوائے گمراہی کے کیا آئے گا؟ جس نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، بوجھ دی، اس نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، تمہارے سامنے اس نے تمہارے حقیقی سوال سامنے رکھ کے اس کا جواب بھی تم دیتے ہو کہ نہیں، یہ سارے کام تو اسی نے کیے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زندہ اور مردہ کوئی اور، زندے سے مردہ، مردہ سے زندہ کوئی اور نکال سکتا ہے؟ تو اگر نہیں اس سر۔ مولا حق کو نہیں مانا تو پھر تم نے گویا جہالت اور گمراہی کو خود آگے بڑھ کے قبول کیا، اس تینوں کے حق ہوتے ہوئے جس کا اعتراف کر رہے ہو کہ وہ اللہ حق ہے۔ فَأَنَّا تُصْرِفُونَ، پھر حیرت سے ان سے پوچھا جاتا ہے پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب حق اتنا واضح ہے، گمراہی اتنی غلط چیز ہے کہ عقل بھی مانتی ہے، پھر بھی تم
اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو؟ کہاں پھر آئے جاتے ہو؟ کتنا زبردست سوال ہے. کوئی بات جو آیت نمبر 32 میں سمجھ نہ آئی ہو؟ سر یہ بہت بہترین آیت ہے سمجھنے کے لیے، مگر جو پڑھے گا اسی کو سمجھ آئے گی، جو پڑھے گا ہی نہیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اگر ایک منٹ میڈم، اگر 2-4% بندے پڑھتے بھی ہیں نا، وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے. وہ غور دیکھیں نا کتنی واضح ہے یہ آیات. کافر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بالکل برحق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے، میں اس کا جواب یہ تو نہیں دے سکتا میرے باپ دادا زندہ کرتے ہیں، میرے پیر زندہ کرتے ہیں، یہ بت زندہ کرتا ہے، یہ قبر والا زندہ کرتا ہے. نہیں، اس کا جواب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، بے شک. تو اس لیے مت کہیں کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اور قرآن عمل کی کتاب ہے. سر آیت نمبر 31 میں یخرج المیت من الحی، اس کو جی ذرا تھوڑا بول دیں پلیز. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، یخرج المیت من الحی، آپ کے سامنے جو انسان مرتا ہے، اس زندہ کو کون مارتا ہے؟ کس کے حکم سے اس کی جان نکلتی ہے؟ جی سر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. اچھا، اب انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے، انڈا تو مردہ ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے مرغی کا، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ، سبحان اللہ. انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے، ایک ایک چیز سمجھ آتی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اور عین فطرت کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سر اس کی ایک مثال کے بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے اور پھل پھول. ہاں بالکل، کوئی مثال لے لیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت ہم نے پڑھ لی. ہاں، آپ ذرا آگے آیت کو چلے، بڑا غور سے دیکھیں کس قدر آیت کا مضمون جڑا ہوا ہے. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ یہدی للحق، وہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سر یہ جو ہے نہیں سر، ایک کذالک آیات آپ نے حقت چھوڑ دی ہے، کلمات، یہ رہ گئی آیت. 33. سر 2 آیتیں چھوڑ دی ہیں آپ نے. اچھا، کہاں سے؟ ایک منٹ، آئی ایم سوری. ہاں، میں نے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل حق ثابت ہوئی ان لوگوں پر جو فسقو، جو گناہ کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں. انہم لا یؤمنون، وہ بات تو ثابت ہو گئی لیکن وہ جواب، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیں نا پیچھے جو آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ کافر جواب تو یہ دیتا ہے اللہ نے مردے کو زندہ اس نے کیا، رزق وہ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس ماننے کے باوجود بھی اس اللہ سے ڈرتے نہیں اور فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں. تو ان پر ثابت ہو گیا نا، اللہ نے عقل سے، دلیل سے ثابت کر دیا کہ وہ فاسق ہیں. اور انہم لا یؤمنون، کیونکہ آپ اس فسق و فجور کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ایمان لا کر تو پھر اللہ کا حکم ماننا ہے. جب سچے دل سے ایمان لائیں گے، آپ نیکیوں کی طرف لپکیں گے، برائیوں سے بچیں گے، اللہ کی اور تائید آئے گی، اور نصرت آئے گی، اللہ اور آپ کی مدد کرے گا، آپ اور نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، برائیوں سے بچیں گے. تو اس طرح اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے قرآن کی. لیکن جن لوگوں نے فسق و فجور کی زندگی گزارنی ہے، جو اللہ کو نہ ماننے کے لیے قسم کھائے بیٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی عقل کہتی ہے کہ زندے کو مردہ، مردہ کو زندہ وہی کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو جس کے سارے کمالات ہیں، اس کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہم لا یؤمنون، پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آیت 33 کلیئر ہے؟
جی 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 سر سر جی اچھا ایک بات اور، یہ دراصل ہدایت و ضلالت کے بارے میں اللہ کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو سب دیکھ سن کے بھی فسق و فجور میں مبتلا رہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہ آیت نمبر 33 جو ہے یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی بھی ہے، لکھ لیجیے۔ آیت نمبر 33 ہدایت و ضلالت کے بارے میں سنت الہی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ آگے جی سنیں آیت سر 34۔ میں جی السلام علیکم، میں ایک بات جی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ جو آیا کہ اس میں تب ایک ہمیں نقطہ بھی ایک مل رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ کے بھی ایسے رہیں گے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیں اتنا الجھنا یا بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھانے کا طریقہ پھر کیا ہو۔ اچھا، جی آپ جی نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی حریص ہو سکتا ہے لوگوں کی ہدایت کا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، پوری کوشش کریں، نہیں سمجھتے چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ آئیں گے میرے پاس، پھر میں ان سے، کیونکہ میں نے ان کو نبی بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، عقل بھی دیکھ دی، کائنات میں ساری نشانیاں بھی ان کو دکھا دی، تو یہ کیوں نہیں یہ سب کام کرتے؟ شاید صاحبہ آپ کا وہ کھلا ہوا کیمرہ بند کریں اس کو۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آگے جزاک اللہ۔ یعنی میں تو اس لحاظ سے سمجھنا چاہتی تھی کہ ہمیں بحث و مباحثہ لمبی کرنی چاہیے یا نہیں خاموش کرنے کی رہنا ضرورت، دیکھیں آپ نے اچھا دلائل دے دیے قرآن و سنت کے، اس کے جی بعد جی اگر وہ آدمی نہیں مانتا نا، آپ اس کو بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن اسے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کل اگر وہ ہدایت کی طرف مائل ہو تو آپ کے رویے کی وجہ سے وہ ہدایت سے باز رہ جائے۔ تو ہم فتوے مت دیں، بڑے محبت سے پیار سے سمجھانے کے بعد اسے کہیں کہ میاں اب آپ کا کام ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی، فہم دیا، اس پہ پھر غور کرنا۔ جزاک اللہ، اور اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا شروع کر دیں۔ ویسے وہ بالکل بہت بالکل۔ جی سر اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد قلوبنا إذ بعد هديتنا۔ اذ ہدیتنا، سر بالکل۔ یہ میں نے بڑی دیکھا ہے، پڑھی لکھی میری جاننے والی خاتون تھی، وہ قرآن تفسیر سب سے آگے تھی پڑھنے میں، لیکن اچانک ہی سسرال میں جا کے بھٹک گئی، اب وہ پیروں کی سردار بننے کو تیار، تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے، بس ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہمیشہ میں اور آپ جتنی بھی کوئی نیکی کر رہے ہیں نا، اس کو اللہ کا کرم سمجھیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ کبھی جس درجے کا اونچا بندہ ہوتا ہے نا ایمان کے لیول سے، شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ خاتون بڑی زبردست پڑھی لکھی، قرآن و سنت، اور وہاں جا کے اس نے یہ حرکت شروع کر دی۔ وہ اصل میں انسان کے اندر وہ جو فخر اور تکبر ہوتا ہے نا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، یہ تکبر اتنا برا ہے، پیسے سے بھی برا تکبر ہے۔ جتنا پیسے والے متکبر ہوتے ہیں نا، دیندار آدمی کو صرف اللہ ہی کا کرم سمجھنا چاہیے کہ میرے رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی ہے، ورنہ ہاں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہدایت یافتہ ہوتے، یہ تو آپ ہی کا کرم ہے۔ تو آپ سب اور میں اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہم جو بھی کچھ تھوڑی بہت سی نیکی ہو رہی ہے وہ اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ سر جی ایک بات کرنی تھی، کمنٹ تھا کہ سر جی جو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اپنا آپ اتنا ہی گھٹیا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، یہ اس آدمی کا ساتھ ہوتا ہے جو شعور سے قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔
کہ میرا رب یہ اس ایمان کے تقاضے یہ اتنے عظیم، اور میں اب ان تقاضوں کو کما حق کو پورا تو نہیں کر رہا. یہ ورنہ یہ پڑھنے والے بڑے متکبر ہو جاتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. یہ ایسی کبھی خناس دماغ میں نہیں. قرآن کو پڑھنا سمجھنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر. رب تو صرف یہ کہتا ہے اگر سر اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جس میں جو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے؟ عاجزی دیکھیں، جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، یہ تو شان ہو گئی نا رب کی. انت سبحانک، تو ہر چیز ہر عیب ہر. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. میں نے وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا جس کے آپ نے حکم دیے ہیں. انسان آپ کو عاجز نماز نہیں سکھاتی. آپ کا سجود رکوع قیام یہ عاجزی کا سب سے بڑا مظہر ہے. قرآن پڑھ کے اگر میں سمجھ کے پڑھتا ہوں، یقین مانے آپ کو اور مجھے بالکل، ہم اللہ کے عاجز بندے، مجھے بالکل سمجھ آ جائے گا کہ یہ سارے جو کچھ میرے پاس ہے، اگر ان کو بھی، امریکہ کیوں ناکام ہوا؟ وسائل کم تھے اس کے پاس، صرف اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس تائید اور نصرت نہیں تھی. اور نہت تھے مجاہدین افغانستان، کیوں اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے؟ وہ اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے اس اللہ سے پکارتے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی. تو قرآن دیکھیں، قرآن بڑی ساری اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے. نماز بڑی ساری اخلاقی برائیوں کو ہم سے دور کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ میں اور مجھ میں نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ منکرات اور فحاشی کا کوئی جز باقی ہے تو ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نماز کو اقامت نماز کر کے نہیں پڑھتے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سوال کریں تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور سمجھ کے ہم اپنی زندگیوں میں اگر کوئی ہمارے اندر خرابی خرامی ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اس کو دور کریں. سر دیکھیے، جب ہم نے شروع کیا قرآن پاک تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے تو مجھے اس سے بڑی نصیحت آئی کہ اس نے سب سے پہلے ایک تکبر کیا، دوسرا بے حیائی، یہ ان کے ستر اتروا دیے. بے شک بے شک. تو اس سے بہت بڑا وہ ملتا ہے کہ ہر وقت ہم دماغ میں یہ دو چیزیں ہی رکھیں نا تو ہم بڑے کامیاب انشاءاللہ ہوں گے. میڈم آپ اگر میں اور آپ اپنے سجدے اور رکوع کو سامنے رکھیں نا کہ اس حالت میں جھک کے عجز کی انتہائی عاجزی کی حالت میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کبھی ان پہ غور کریں، اپنی کیفیت کو اور ان کے معنوں پہ غور کریں. یہ آدمی جو نماز اقامت نماز کر کے پڑھتا ہے، یقین مانے اس میں تکبر ہو ہی نہیں سکتا. قرآن بھی پڑھتا ہے، ساری تسبیحات دیکھیں، التحیات دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ہر قسم کی نیکیاں کس کے لیے ہیں؟ خالصتاً اللہ کے لیے. بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اچھا اب چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پھر یہ سوالوں کا انداز. اچھا وہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کے نکات لکھائے ہیں نا، اس میں ایڈ کریں کہ قرآن کا ایک اور انداز ہے سوال سے بندے کو الرٹ کر دینا اور پھر سوال سے بات کو سمجھا دینا. سنیں، کل اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، حل من شرکائکم، وہ میں کوئی تمہارے شریکوں میں ایسا بھی ہے فمن یبدأ الخلق، کہ پہلے وہ ابتدا کرے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو زندہ کر دے. ہے کوئی شریک؟ کیسا زبردست سوال ہے. پہلی پیدائش تو آپ کے سامنے ہے نا، ساری دنیا کے سامنے، سیکولرسٹوں کے سامنے، اللہ کے منکروں کے بھی سامنے ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ان کو. موت وہ دیکھ رہے ہیں، سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک کوئی اس موت سے نہیں بچا. اور بالکل جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، موت بھی اسی طرح میں دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ سوال کر رہے، بتاؤ نا مجھے، ہے کوئی؟ یہ تو تمہارے جو پیر فقیر جو
عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے خدا بنا رکھا ہے کوئی جو پیدا بھی کرے اور پھر اسی کے اعادہ بھی کرے، دوبارہ پیدا کرے، موت دے کے دوبارہ پیدا کرے؟ ہے کوئی؟ قل اللہ، کہو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اتنی سی بات سمجھنے کے بعد پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ کتنا پیارا انداز ہے، سوال ایسا کہ اس کا جواب اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، پھر بھی تم بہکے ہوئے ہو۔ ہے افسوس ہے تم پر۔ انداز دیکھیں قرآن کا، کیسی ہدایت کی کتاب ہے۔ مجھے بتائیں نا کہ اتنے چند الفاظ میں بات کو اس طرح کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ ایک سوال تو یہ کیا تھا نا ان سے کہ ہے تمہارے جن کو تم خدا مانتے ہو یا جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو کہ وہ زندگی کو بنائیں، پہلے زندگی پیدا کریں انسانوں کو، پھر ان کو موت دے کے دوبارہ خالق پیدا کریں۔ پھر اگلا سوال، قل، اے اللہ کے رسول ان سے پھر پوچھو، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اب آپ دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اللہ ہی کو ہم مانتے ہیں کہ وہ حق کی طرف رہنمائی صرف وہی کر سکتا ہے۔ اب جواب دے دیتا اللہ، کیونکہ اور کوئی جواب ہے نہیں۔ جواب کیا ہے؟ قل اللہ یہدی الی الحق، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیں، حق کی طرف رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدائش کے دوران، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی الہام کر دی۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ رب نے کیا۔ نمبر 2، ہم سے عہد الست، روحوں کو پیدا کر کے ان سے منوا بھی لیا کہ رب آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد کائنات میں نشانیاں پھیلا دی۔ یہ سارے دلائل جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائے ہیں قرآن پیش کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، انبیاء بھیجے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ قرآن جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو حق اور ہدایت اس کے علاوہ اور کہیں ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ، جو صراط مستقیم جس کو آپ نماز میں مانگتے ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ میں قرآن نعوذ باللہ نہ پڑھوں نہ سمجھوں، مجھے کہاں سے سیدھا راستہ پتہ چلے گا؟ یہ کتاب ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں کمال کے سوال ہیں، افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ہستی جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی کس کی اتباع کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ امن لا یہدی، یا اس کی اتباع کی جائے جو ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ کتنی سر پیاری بات۔ یہدی ہے، یہدی ہے، یہدی نہیں ہے۔ ساری ہاں یہدی، ساری لا یہدی، جو ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ کتنا آپ سوچیں، کبھی ہم شعور سے دیکھیں کتنے زبردست سوال، اس کا جواب انسان دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ بتوں کی، پیروں کی، قبروں کی، یا ان جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی، یا اللہ کی؟ ایک ہی جواب آئے گا، اللہ۔ فما لکم، ہوئے پتہ ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ صحیح ترجمہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں مر گئے ہو؟ ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو؟
شرک کا فیصلہ کرتے ہو ان حقائق کے ہوتے ہوئے جو تمہارے دل و دماغ تسلیم کر رہا ہے. قرآن کا انداز تو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حق کو بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے. پتہ ہے میں جب یہ سب دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام. اللہ تعالیٰ کی کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی فضیلت ساری کتابوں پر کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی فضیلت خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ہے. مخلوق اور خالق کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ خالق پیدا کرنے والا عظیم، بالکل یہی ریلیشن شپ ہے دنیا کی کتابوں میں اور اس قرآن میں. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نے دنیا کا جو علم سیکھا اس کو سیکھنے کا حق ادا کیا، لیکن کبھی اس علم نے مجھے یہ بصیرت نہیں دی جو مجھے قرآن دے رہا ہے. اس نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. وہ تو مجھے حیوان بناتی ہے کہ وہ انفارمیشن دے کے میں اس کے پیچھے لگا رہوں اور دنیا میں اپنی زندگی کو تعیشات سے یہ قرآن کہتا ہے نہیں، تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے. سنے غور سے، جب ان تعیشات میں پڑھتا ہوں اس تعلیم، دنیاوی تعلیم کو صرف پیش نظر رکھتا ہوں تو پھر میں پاکستان کے جج، پاکستان کے بیوروکریٹ بنتا ہوں. آپ کے سامنے ہے، بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے. یہ قرآن کا علم اور اس کا عمل انسان کو بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین خاتون بناتا ہے، اور مرد کو بہترین انسان، بہترین بیٹا، بہترین باپ بناتا ہے. اور جب وہ کسی عہدے پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ امانت ہے. اس کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نظر فلاں صاحب شہید ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اس نے ایک چادر بیت المال کی چوری کی تھی. ہم تو ہڑپ کر جاتے ہیں اور آج بھی پرواہ نہیں ہے. اولادوں کو کھلاتے ہیں، وہ اولادیں نافرمان، جہاں وہ پیسہ جاتا ہے مصیبتیں لے کے آتا ہے. آپ حلال کما کے تو دیکھیے. آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن وہی آزمائشیں ہمیں، علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہی آزمائشوں میں جب ہم پورے اترتے ہیں اللہ تعالی ہماری شخصیت کو اور نمایاں کر دیتے ہیں، ہمیں حق اور واضح ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا اعجاز. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا تاکہ آپ پوری طرح سمجھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل حل من شرکائکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں من یہدی الی الحق، کو جو حق کی طرف ہدایت دے ہے کوئی؟ قل، ان کو بتا دو، اللہ یہدی الی الحق، صرف اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے. افمن یہدی الی الحق، بلکہ وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ، ان یتبع، کیا اس کی پیروی کی جانی چاہیے؟ ام من، یا وہ لا یہدی، جو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، الا ان یہدا، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا، یعنی لا یہدی الا ان یہدا، کہ جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے وہ اس کو ہدایت کو پتہ ہی نہیں ہے. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں مر گئے ہو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اتنے حقائق، اتنے واضح حقائق کے ہوتے ہوئے بھی تم شرک کرتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں مر گئے ہو. آیت نمبر 35 کلیئر ہے؟ جی شاباش. سر. جی 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 سر، سر. سوال کی. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کیا پیاری بات کی ہے. ان میں سے جو اکثریت ہے نا مشرکوں کی یا گمراہوں کی، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ظن، گمان کی. اپنے گمان کی. اچھا اگر حق پہ ہوتے تو کس کی؟ حق کیا ہے بلا؟ حق یہ کہ اللہ کی
اللہ تعالیٰ حق ہے اور قرآن حق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. بات ذرا یقین سے کیا کریں. قرآن حق ہے اور اس کا کلام حق ہے، اور یہ جو اس سے چھوڑ کے چل رہے ہیں یہ محض اپنے ظن و گمان، ہاں یہ پیر صاحب بھی ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ، ان میں یہ تک قدرت ہے اللہ کی، یہ قبر والا یہ ہے، یہ نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو اٹھا کے نبوت سے خدا کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ظن پہ چل رہے ہیں. ان ظن، بے شک یہ گمان یا ظن، لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا. حق حق ہے، گمان گمان ہے. حق، اور وہ حق جو اللہ کی طرف سے آئے، کیونکہ اللہ خود حق، اس کا کلام حق. ان اللہ علیم بما یفعلون. بلا اس جملے میں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اس میں ہے کیا؟ اس جملے کو ایک لفظ مجھے بتائیں. حاضر ناظر اللہ تعالیٰ. کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ شرک دھمکی دے رہا ہے. شرک اللہ شرک تنبیہ ہے، دھمکی ہے. بہت غور سے سنیں کہ جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو نا، اللہ جانتا ہے، اور تم جاؤ گے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ انذار ہے، یہ تنبیہ ہے. یہاں پر لکھیں اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں قرآن جب ان الفاظ میں بات کرتا ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہوتے ہیں، وارننگ دے رہے ہوتے ہیں. یہ انذار ہے، یہ ڈرانا ہے کہ باز آ جاؤ ان سے. اللہ جانتا ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یہ آخر میں وارننگ ہے، دھمکی ہے، تنبیہ ہے، انذار ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. کوئی سوال ہو جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، جتنا مرضی یہ سوال کریں، لیکن خدا کے لیے اس کو سمجھیں. سر سمجھتے تو بہت ہیں لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. جی تو پڑھتے بھی لیکن اس کی گہرائی نہیں ابھی تک سمجھ لاتے. جیسے آپ گہرائی میں جاتے ہیں، آپ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم بھی گہرائی میں جائیں. اللہ نے ہمیں آپ سب کو عقل دی ہے، ہمیں گہرائی میں جانا چاہیے. یہ حق ہے تو حق کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اچھا، اب آپ سے ایک سوال ہے. یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، اس کو اگر ایک ٹائٹل دینا ہو، اس آیت کو عنوان دینا ہو، تو کیا عنوان دیں گے؟ اب آپ لکھیں. اللہ حق ہے اور قرآن حق ہے، باقی سب باطل ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کسی درجے میں. صحیح اس کا یہ ہے کہ حق گمان کی پیروی، حق کو چھوڑ کر گمان کی پیروی کرنے کا نتیجہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو، بصیرت کو، ویژن کو ایسا کر دے گا کہ آپ چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے. سوری سر، کیا عنوان دیا اس کو؟ میں ذرا باہر گئی تھی، دروازہ بند. ہاں، گمان کی پیروی کرنے، محض گمان کی پیروی کرنے اور حق کو چھوڑنے کا نتیجہ. سر آپ نے لکھایا نا گمراہی. میں نے آپ دیکھیں زن کا لفظ ہے نا، تو زن کو لے، جب میں نے یہ آپ کو ابھی لکھوایا ہے نا، اس کے ورڈنگ کچھ مختلف ہو سکتی، بات وہی ہے، ایک ہی ہے کہ محض گمان کی پیروی کرنے اور حق کو چھوڑنے کا نتیجہ، انجام، نتیجہ یا انجام. سر گمان میں پھر زندگی کے سارے معاملات آ جاتے ہیں نا. کیا مطلب؟ بھائی ہدایت کے معاملے میں قرآن سارے معاملوں، دنیا کے معاملوں کے لیے اللہ نے عقل دے دی ہے. میں نے کس طرح کمانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ،
وہ تو مجھے عقل اللہ نے دی ہے، میں اس کے قرآن اس میں رہنمائی کرتا ہے صرف حق حلال کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، اچھائی برائی کے بارے میں، اس میں گمان نہیں چلے گا، اس میں اللہ کا فیصلہ چلے گا، وہ حق ہے۔ باقی آپ دنیا کے جی دوسرے سر، معاملات جو ہیں ہاں بھائی سر، جو اسی طرح نا کہ ہم دل میں یہ سوچے کہ یہ تو اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو یہ اللہ کا۔ آپ پتہ نہیں آپ کیا کنفیوز کیوں ہیں، دنیاوی معاملات میں ہمیں گمان کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھر میں کوئی رشتہ آیا، بچے یا بچی کا، اب آپ اس میں برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں، پھر قرآن سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، حدیث سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ آج ہم نہیں لیتے نا، میں بتاؤں آپ کو، سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہو۔ یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ مال کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور چوتھا دین کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دینا۔ جو لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں نا، آج تو آپ کو میں واقف ہوں اچھی طرح، ہاں جی، لڑکی کون سی یونیورسٹی سے پڑھی ہے، پرائیویٹ سے گورنمنٹ سے، کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا گریڈ ہے، کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کے بارے میں ہم بالکل، اور آپ کو پتہ چلتا ہے چند مہینے بعد طلاق ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ کتنا پیکج لیتی ہے سر؟ جی، کتنا پیکج لیتی ہے لڑکی؟ وہ پیکج اللہ کے رسول کا کتنا بڑا فرمان ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، میں نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، بہت نیک خاتون تھی۔ میں نے دوسری شادی کی، دونوں دین کی بنیاد پر، اور اسی رب کا کرم ہے کہ جس نے آج میری زندگی کو اتنا مجھے موقع دیا کہ میں اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوں۔ لہٰذا یہ کامیاب ہے۔ فیصلے اگر قرآن و سنت کی بنیاد پہ کریں گے آپ انجوائے کریں گے۔ میں نے اپنی مثال اس لیے دی تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن جس گائیڈ کرتا ہے وہ کتنا دنیا میں ایسا راستے پہ آپ چلتے ہیں کہ اطمینان اور سکون، اور آخرت میں جنت۔ سر جی، یہ زن اللہ ہر نے قسم آپ کا پر ہوتا کتنی ہے۔ رحمت میں برسائی ہیں۔ سر اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جو خواتین کی کمائی پہ نظر رکھتے ہیں مرد؟ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک بک میں پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بتائیں، ذرا غور سے سنیں میری بات، اللہ تعالیٰ نے کمائی اور گھر کی فائنانشل ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ جب عورت کو ہم نے کمائی پہ لگا دیا، بے پردگی بھی آئی، بے حیائی بھی آئی، سوسائٹی آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا بینکوں اور ملٹی نیشنل میں جائیں اور ان بچیوں کو دیکھیں، بیچاریوں کو جو وہاں جاب کر رہی ہیں، کہ کس قسم پرسی کی زندگی ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت کو بہترین، دیکھیں نا، یہ مجاہدین جو پلے اور بڑے ہیں اور جنہوں نے دنیا کو غلبے کا پیغام بھیجا ہے، وہ مجاہدین افغانستان اور مجاہدین غزہ ہے۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ مجھے بتائیں، کون سی وہ عورتیں کام کرتی ہیں؟ ان عورتوں نے مجاہدین پالے ہیں۔ ہم قرآن اور سنت پہ چلے ہیں سر۔ بالکل، تو ذرا دیکھیں، یہ اللہ کی کتاب، آزادی اللہ نے دے دی آپ کو، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب آپ اگر کفور کریں گے، آپ ناشکری کر کے اس کتاب کو چھوڑیں گے، بالکل وہی حالت جو آج آپ کے ملک میں ہے۔ یہ ججز کو دیکھیں، بیوروکریٹس کو دیکھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھروں میں ٹکی رہو۔ کیوں ٹکی رہو؟ نہیں، کیوں ٹکی رہو؟ تاکہ تم وہ ذمہ داریاں ادا کرو، تم خالد بن ولید، تم دنیا کے بہترین مجاہدین پیدا کرو جو افغانستان میں تھے، جو ہیں اور جو غزہ میں ہیں۔
یہ حکمران ان کے پاس اسلحہ، دولت، مال، ذرائع، وسائل، یہ کس قدر خباثت ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہ تنہا اللہ کی مدد پر انہوں نے یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا۔ وہ جو دنیا میں بنا ہوا تھا نا چودھری سب سے بڑا کہ کہتا ٹیکنالوجی ہم ہیں، ہم دنیا کو یہ کریں گے، ان کو اس نے وہ شیشہ دکھایا، وہ آئینہ دکھایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ تمہارے آئرن ڈوم اللہ کے مجاہدوں کے 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا۔ کیا بات ہے، اللہ کے کارناموں کو دیکھیں تو صحیح، آپ آنکھیں کھول کے تو دیکھیں۔ سر یہاں پاکستان میں بھی تو ایسا ہی ہے، ہر بچی جو پڑھ لیتی ہے وہ کہتی ہے فوراً میں جاب کروں، گھرداری کی انہیں کوئی ہوتی ہی نہیں کہ ہم کوئی۔ پھر وہ جو اولادیں آپ نے دیکھی ہیں کتنی بیچاری پریشان حال ہوتی ہیں، کھانا ان کو گھر کا ملتا نہیں ہے، بازاروں سے وہ، اسی لیے تو یہودیوں نے آپ کو ڈالا ہے اس پہ جو کھانے آپ جو سر آپ جی کے کھانے کی بات نہیں، تربیت ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل تربیت ہی اگر نہیں ہو جاب سکتی۔ کرے، آپ نے بالکل سچ فرمایا، جو عورت جاب کرتی ہے وہ بچوں کی تربیت کر ہی نہیں سکتی۔ بالکل آپ صحیح بات ہے سر جی۔ یہ ڈاکٹر ظاہر صاحب ہے آپ کہہ رہی ہیں جنہوں نے جی ساری زندگی جاب کیا ہے لیکن بڑے دین پر چلنے والی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بات صحیح ہے کہ تربیت نہیں کر سکتی ایسی عورتیں۔ سر نہیں ہو میں سکتا نا۔ یہ سچی بات ہے کہ گھر میں نیگلیکٹ ہوتا ہے۔ تو چلیں اللہ تعالی ہمیں دیکھیں، ہم قرآن سے جڑیں، قرآن برحق، اللہ کے کلام برحق کو کی ہدایت پر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دے رکھی ہے کہ ہماری دنیا، آپ تو اصل میں ویسٹ میں گئے نہیں ہیں، میں نے امریکہ میں پڑھا ہے، یورپ میں ملازمت کی ہے، وہاں ہر دوسرا آدمی یا کم از کم تیسرا آدمی جو ہے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے اگر یہ سعیشات حاصل نہیں ہے نا تو پھر تو میرے لیے تو دنیا اندھیر ہے۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے، تکلیفیں آئیں گی میں نے صبر کرنا ہے، خوشیاں ملیں گی میں نے سب شکر کرنا ہے۔ اس کو کبھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ میں نے یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں سائیکالوجی کے، اس کا اپنا سائیکیٹرسٹ دیکھا ہے۔ اب بتائیں، حل قرآن میں ہے، حل اللہ کے بتائے ہوئے زندگی کے طریقہ کو گزارنے کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر مومن کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے بس۔ ہاں، اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں نا یہ کتنی پیاری دعا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں سارے قوم اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنے، کیونکہ وہ لوگوں کے میرے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔